सन 1707 کے اندر جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی. انہوں نے بنگال کے اندر اپنی کمپنی قائم کر دی، اس کے بعد کولکتہ کے اندر اپنی کمپنی قائم کی، اس کے بعد مدراس کے اندر اپنی کمپنی قائم کی. جب ان کی 4 جگہ پر کمپنی بن گئی، سورت میں، بنگال میں اور کلکتہ میں اور مدراس میں، 4 جگہ پر جب ان کی کمپنیاں قائم ہو گئی، تو اب بنگال کے اندر جو حکومت تھی وہ تھی نواب سراج الدولہ کی. وہ سب سے پہلا مسلمان ہے یہ کہ جس نے یہ محسوس کیا کہ انگریز اب اپنے پر پھیلا رہا ہے، اپنے پاؤں پھیلا رہا ہے. انگریز یہ چاہتا ہے کہ میں ہندوستان پر اپنی حکومت کروں. سب سے پہلے کون آدمی تھے؟ وہ نواب سراج الدولہ، وہ مسلمان تھے. سن 1757 کے اندر، یعنی 1857 سے 100 سال پہلے. لیکن اب جو آزادی کو بیان کیا جاتا ہے وہ سن 1857 کے بعد بیان کیا جاتا ہے. یہ سن 1757 آپ اتہاس پڑھ کر دیکھیں. انہوں نے جنگ کی. کس سے؟ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی، صرف اس لیے کہ اب انہوں نے محسوس کیا کہ انگریز اب ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے جنگ کی. ان کے جو نانا تھے وہ تھے علی وردی خان. جب انہوں نے جنگ کی تو انگریز ہار گیا جنگ میں. انگریز ہار گیا، مسلمان جیت گئے. لیکن جب انگریزوں نے یہ سوچا، انگریز تو بہت چالاک ہے، انگریز سے زیادہ کمینہ کوئی نہیں ہے، تو اس نے یہ سوچا انگریز نے کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے، تو ہمیں کیا کریں؟ تو نواب سراج الدولہ جو تھے ان کا ایک وزیر تھا میر جعفر کو خرید لے اور کہا کہ ہم نواب سراج الدولہ کو قتل کرنے کے بعد تجھے بنگال کا حاکم بنائیں گے، شرط یہ ہے کہ تو کسی طرح نواب سراج الدولہ کو قتل کرا. تو جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے درمیان اس نے یہ کہہ دیا، کس نے؟ میر جعفر نے یہ کہا کہ وہ انگریز یہ بول رہے کہ ہم صبح کو جنگ کریں گے، رات میں جنگ نہیں کریں گے. وہ بھی سو کے کھا پی کے، آپ بھی اپنی فوج کو بلا رہے ہیں، کھا پی کر سو جائیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی. پہلے جو غدار نہیں ہوتے تھے لوگ، یہاں پر دشمن سامنے ہے لیکن غداری نہیں ہے. جو انہوں نے کہہ دیا، اگر انگریزوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم صبح جنگ کریں گے، لیکن حالانکہ وہ جھوٹی بات تھی. اب اس نے میر جعفر نے انگریزوں سے کہا تھا میں ان کو لے کر جا رہا ہوں رات میں. اب نواب سراج الدولہ نے اپنی حکومت کو یہ بول دیا، حالانکہ آپ کے ساتھ 50,000 کی فوج تھی اور انگریزوں کے ساتھ صرف 3,000 کی فوج تھی. 50,000 کی فوج تو مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن میر جعفر نے غداری کی اور کہا کہ تم جو اپنی فوج کو بلا لو. اور انگریز یہ بول رہے کہ ہم صبح میں لڑائی کریں گے، ہم رات میں لڑائی نہیں کریں گے. اب یہ ساری فوج، مسلمان کی ساری فوج، نواب سراج الدولہ کی ساری فوج اپنے خیموں میں آ گئی، رات میں کھانا کھائے سو گئے. اب انگریزوں نے چپکے سے حملہ کر دیا. جب تک وہ اٹھتے اور جب تک اپنے ہتھیاروں کو سنبھالتے، جب تک وہ تیار ہوتے جنگ کے لیے، جب تک سب کو قتل کر دیا انگریزوں نے اور نواب سراج الدولہ کو پکڑا، گرفتار کیا، ان کی گردن کاٹ دی. مسلمان، یہ سب سے پہلے مسلمان ہے کہ جس نے انگریزوں سے جنگ کی ہے. لیکن نواب سراج الدولہ کا آپ کسی غیر مسلم کے منہ سے یہ نام سن کر دیکھیں، آپ کوئی نہیں بتائے گا. جو بھی بتائے گا وہ 1857 کے بعد بتائے گا کہ 1857 کے بعد جو ہے ہندوستان کو آزاد کیا. لیکن یہ 1757 کی بات ہے جب ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی گردن کو اتار دیا گیا، گردن کاٹ دی گئی. مسلمان حاکم ہے. اب ان کی لاش کو ہاتھی پر رکھا گیا اور مرشید آباد، بنگال کے اندر مرشید آباد ہے، مرشید آباد میں ان کی حکومت تھی. تو مرشید آباد کی گلی گلی میں ہاتھی پر بٹھا کر ان کو گھمایا گیا، گلی گلی کے اندر. اور جو غیر مسلم تھے وہ بھی چیخیں مار مار کر رو رہے تھے، مسلمان بھی چیخیں مار مار کر رو رہے تھے. ہزاروں لوگ تھے جو چیخیں مار مار کر رو رہے تھے وہ نواب سراج الدولہ کی لاش کو ایک ہاتھی کے اوپر جاتے ہوئے دیکھ کر. غیر مسلم سارے رو رہے تھے. اور یہ جنگ کب ہوئی؟ یہ جنگ کہاں ہوئی؟ یہ سن 1757 کے اندر 23 جون پلاسی کے مقام پر بنگال کے اندر یہ جنگ ہوئی. یہ پہلا مسلمان ہے جس نے انگریزوں سے جنگ کی. لیکن اس پہلے مسلمان کی جنگ کو کوئی آدمی بیان نہیں کرتا ہے.